كتابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق زیبہ ہے جو پوری کائنات تخلیق کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی نہیں جو اس کے ارادے میں رکاوٹ پیدا کر سکے۔ اس کے بعد اگر درود اور سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم، فخر موجودات کی امت ہے۔ اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت میں پیدا کیا ہے۔ ہماری پیدائش کی غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسے عبادت کرنا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ صرف عبادت کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ ضروری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ عبادت ایسی ہو جو نبی کے طریقے پر ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے پر کام کیا جائے۔ شریعت کے اندر صرف عمل مقصود نہیں، بلکہ ضروری ہے عمل کے ساتھ ساتھ کہ وہ عمل ایسا ہو جو سنت سے ثابت ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہو، پیارے نبی کے قول کے مطابق ہو، عمل کے مطابق ہو، تب وہ عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ اگر ہم صرف عمل کرتے ہی رہیں، ہم نے اس بات کا لحاظ نہ کیا، اس بات کی فکر نہ کی کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیسا ہے، کیا وہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، بغیر سوچ سمجھے عمل کیا، تو پھر یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لائق قبول نہ ہوگا، شرف قبول نہ ہوگا۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کی ہمیں نشاندہی کی ہے کہ صرف عمل ہی کافی نہیں، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اس طرح کافی لوگ ہوں گے جنہوں نے کافی عمل کیا ہوگا، کافی اچھائیاں کی ہوں گی، بہت نیک کام کیے ہوں گے، بہت بھلائیاں کی ہوگی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، عمل کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، کار خیر کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس عمل تو کیا ہوگا، لیکن وہ عمل اللہ کے حدیث سے ثابت نہ ہوگا، سنت کی روشنی میں نہ ہوگا، المقید بالسنہ نہ ہوگا، خلوص سے خالی ہوگا۔ تو ایسا عمل جو مقید بالسنہ نہ ہو، سنت کی روشنی میں نہ ہو، اور جو عمل خلوص سے نہ کیا جائے، وہ عمل رائگاں جاتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ ادھر اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ ہم انہیں کے عمل کی طرف آئیں گے، جو بھی کام انہوں نے کیا ہوگا ان کاموں کی طرف آئیں گے، پھر انہیں ذرہ کے مان اڑا دیں گے،
ذرہ اس کو جو ہے بکھیر دیں گے، برباد کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا بھی عمل کیا ہوگا، اس کے عمل کی حیثیت ذرے کے برابر ہوگی، اس کے عمل کی قیمت ذرے کے برابر ہوگی، اس کے عمل کی کا وقار، اس کا جو مہتو ہوگا ذرے کے برابر ہوگا، اس کی کوئی ویلیو کی قیمت نہ ہوگی۔ کیوں کہ عمل تو کیا ہوگا، لیکن عمل کے اس عمل پر نبی کی مہر نہ ہوگی، سنت کی مہر نہ ہوگی، اس عمل پر اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نبی کے، صحابہ کرام کے کا مہر نہ ہوگا۔ مطلب جو عمل کیا ہوگا وہ قرآن ثابت نہ ہوگا، حدیث ثابت نہ ہوگا، صحابہ کرام نے ایسا عمل نہیں کیا ہوگا، بلکہ انہوں نے اپنے مرضی سے، اپنے دماغ سے، شیطان کی پیروی میں، شیطان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے عمل کیا ہوگا۔ اس لیے اس کا عمل اللہ فرماتا ہے ہم اس کو عمل کو جو ہے ذرے کو ہم اڑا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اچھا عمل وہی ہوگا، اسی عمل پر ثواب منطبق ہوگا، اس عمل پر ہی ثواب ملے گا جو عمل سنت کی روشنی میں ہو، جس پر نبی کی مہر ہو، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دیا ہو۔ مطلب یہ جو عمل حدیث کی روشنی میں ہوگا، یعنی وہ عمل کو صحابہ کرام نے کیا ہوگا، آپ نے اس کی تائید کی ہوگی، ایسا عمل کیا جائے تو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوگا۔ اگر کافی عمل کیا جائے لیکن عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عمل سے پہلے اس پر بحث کی جائے، تحقیق کی جائے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیسا ہے۔ ضروری ہے کہ عمل سے پہلے تحقیق کی جائے، کھودا جائے جو عمل کر رہے ہیں کیا وہ عمل حدیث ثابت ہے، کیا وہ عمل نبی نے کیا ہے، کیا وہ عمل صحابہ کرام نے کیا ہے۔ تحقیق کیا جائے، تحقیق نہیں کیا گیا، بغیر تحقیق عمل کر لیا گیا تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہ ہوگا۔ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں، وہ مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ آ جاؤں گا، حوض کوثر پر ہوں گا، اور جو لوگ میرے پاس آئیں گے میں اسے اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ یہ وہ دن ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ اتنی تیز دھوپ ہوگی کہ دھوپ کے سورج جو ہے ایک سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے ہاتھ سورج کو چھوئیں گے اور قریب سورج ہوگا، لوگ دھوپ کی گرمی سے پریشان ہوں گے، لوگ دھوپ میں بلکہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے ٹخنے تک ہوگا۔ یہ معاملہ ہوگا اس دن جو ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس دن میں جو ہے حوض کوثر میں پہلے ہی آ جاؤں گا، میں ان لوگوں کو جو میرے پاس آئیں گے، جو میرے امت کے لوگ ہوں گے، میں انہیں اپنے ہاتھ سے جو ہے جام کوثر پلاؤں گا۔ اس سلسلہ میں کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں پہچان جاؤں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، مطلب انہوں نے نماز پڑھا ہوگا۔ ٹھنڈی کے دنوں میں وضو کیا ہوگا، پورا وضو کیا ہوگا، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کا ماتھا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے امت کے لوگ ہیں، یہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میں انہیں پانی پلاؤں، کہ مجھ سے کہا جائے گا نہیں انہیں پانی مت پلائیے۔ میں کہوں کیوں نہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا اے مسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے بدعات نکالے ہیں۔ نماز تو پڑھا تھا، روزے رکھے تھے، زکوٰۃ دیا تھا، حج کیا تھا، مدرسے تعمیر کی تھی، مسجد کی تعمیر کی تھی، غریبوں مسکینوں کو مدد کیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی بات نکالی تھی، نئی چیز نکالی تھی، خرافات نکالا تھا۔ وہ جو کام آپ نے نہیں کیا تھا، وہ کام جو آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تھا، ایسا کام انہوں نے کیا تھا۔ وہ دین میں نئی بات نکالنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اے محمد آپ کو نہیں معلوم، انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے خرابات نکالے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے، آپ بھی غصہ ہو جائیں گے، سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ میرے بعد دین میں تحریف کیا ہے، میں سے دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ میرے نبی بھی اس کو بتا دیں گے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ صرف عمل نہیں کہتا، صرف عمل کافی نہیں ہے،
لوگ کہتے ہیں بس عمل کیے چلو، عمل کرتے رہو، نماز پڑھو. لوگ بس نماز پڑھنا، لیکن دیکھتے نہیں ہے کہ اس کے عمل میں اس کے اندر کیا کیا خرابی موجود ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ اندر کیا کیا شرک موجود ہے، خرافات موجود ہے، بدعات موجود، اس کو نہیں دیکھتے ہیں. بس نماز پڑھو. نہیں، نماز پڑھنا کافی نہیں ہے. پہلے ضروری ہے کہ عقیدہ اصلاح کی جائے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ عقیدہ صحیح ہو، عقیدے میں فالٹ نہ ہو، عقیدہ بالکل درست ہو، ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو، شرک سے بیزار ہو. اس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے، وہی مسئلہ کشا ہے، وہی حیات روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مسائل کو ٹالنے والا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے عقیدہ صحیح ہو کہ موت کا مالک اللہ ہے. یہ عقیدہ ہو کہ غیب کا جب اللہ ہے، غیب کے بعد اللہ جانتا ہے، غیب کے بعد کوئی جانتا ہے. کل کیا ہوگا اللہ جانتا ہے. کل کون مرے گا، کون کہاں مرے گا، کس کی موت کہاں آئے گی، کون اس کی مرد شامل ہوگا، اللہ جانتا ہے. غیب کی باتیں ہیں. سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے نماز کے پہلے، نماز تو ہے بعد کی چیز ہے، پہلے عقیدہ نہیں نماز بیکار ہے. عقیدہ میں فالٹ ہے، خرابی ہے، عقیدے کے اندر جو ہے کمی ہے تو آپ کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو. لوگ چیک نہیں کرتے ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اندر کون سے بدعات بھرے ہوئے ہیں. آج ہمارے سماج کے اندر میں نے کہا بدعات کا ریل پیل ہے. ہمارا سماج بدعات میں ڈوبا ہوا ہے. ہر دن ہم نئے بدعات نکالتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں. قرآن خوانی ہوتی ہے، بدعت ہے. میلاد ہوتا ہے، بدعت ہے. ہمارے یہاں جو ہے 27 رجب کو جو ہے لوگ جو ہے یہ خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ جو نبی عربی کو معراج ہوا تھا. 22 رجب کو کنڈے کا تہوار ہوتا ہے، یہ بدعت ہے. شعبان کے اندر 15 شعبان کو جو ہے لوگ جو ہے قیام اللیل کرتے ہیں، اس سے بدعت میں اجتماع ہوتا ہے. میں نے کہا کہ سماج کے اندر بدعات بھرے پڑے ہیں، لیکن لوگوں کی نگاہ ان پر نہیں ہے، لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے. لوگوں کی کوشش نہیں ہوتی ہے کہ بدعات دور کیا جائے. لوگ بس نماز پڑھو، نماز کی رٹ لگاتے ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے. تو میں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، ویسے تمام انسان گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے تمام لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب جو ایمان لے آیا، گھاٹے سے نکل گیا، نقصان سے نکل گیا، وہ خسارے سے باہر آ گیا، لاس سے باہر آ گیا. اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، نیک عمل کیا. دیکھیے اللہ یہ نہیں کہا ہے کہ بہت عمل کیا، اللہ یہ نہیں کہا ہے کہ بہت عمل، اللہ نے کہا نیک عمل کیا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جس نے بہت عمل کیے وہ خسارے سے باہر ہو گیا، بہت نہیں کہا. اللہ نے کہا جو نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، اچھا عمل کیا. صالح عمل کون ہے؟ صالحات کون ہوگا؟ اچھا عمل کون ہوگا؟ صالح عمل کون ہوگا؟ صالح عمل وہی ہوگا جو المقید بالسنہ ہو اور جو خلوص پر مبنی ہو. دو شرطیں ہیں، صالح عمل کی، اچھے عمل کی، نیک عمل کی، پسندیدہ عمل کی، محبوب عمل کی. دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث کی روشنی میں ہو، سنت کی روشنی میں ہو، نبی کے طریقے پر ہو، صحابہ کے طریقے پر ہو. آپ کے جو ہے جان نثار صحابی ہیں رسول وسلم کے طریقے پر ہو. اگر ایسا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ تب وہ عمل نیک ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل خلوص سے پر مبنی ہو، اس پر ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اس کے اندر جو ہے یہ نہیں ہو کہ لوگ کہے کہ بڑا نمازی ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہو. لوگ کہے کہ بڑا اچھا خطیب ہے، یہ بات نہیں ہو. اگر یہ دو چیز شرطیں ہیں، میں نے کہا کہ نیک عمل کے پرکھنے کی، نیک عمل کی یا یوں کہیے کہ عمل کے محبوب ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی ہاں اللہ کے عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نبی کے طریقے پر ہو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جاری کیا ہے، نبی نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے، ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو کہ ہماری کافی ہے، اس میں زیادتی کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کیا اس پر عمل کیا جائے ہماری کافی ہے، جتنا آپ نے کیا اسی کو ہم عمل کر لیں وہی ہماری کافی ہے، نئی باتیں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نیک عمل کی، اچھے عمل کی، صالح عمل کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہو، وہ جو عمل کا ہو نبی کے طریقے پر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل جو ہے خلوص پر مبنی ہو، شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوا سے پاک ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، ورنہ زیادہ عمل کرنا اللہ کے یہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ ملک میں فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرماتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو موت کا مالک ہے، زندگی کا مالک ہے۔ فرماتا ہے کیوں پیدا کیا، موت کیوں بنائی، زندگی کیوں بنائی؟ کہ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ دیکھے کہ کون، کہا ایکم احسن عملا۔ اللہ یہ نہیں کہا ہے ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کہا ہے کہ تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا عمل کا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا ایکم احسن عملا، نہیں کہا ایکم احسن عملا کہا۔ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل پسندیدہ ہے۔ اچھا عمل کیا جائے اگر سے کم ہی ہے تو اللہ کیا محبوب ہے، اگر زیادہ عمل کیا جائے اب وہ عمل احسن نہیں ہے، سنت کے روشنی میں نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا محبوب نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے جو چیز اہم چیز ہے عمل قبول ہونے کی، جو اہم چیز ہے ہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ عمل کیا ہو، اچھا ہو، قرآن حدیث کی روشنی میں ہو۔ اگر ایسی بات